نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زد علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج ہمارا پارہ نمبر 2 شروع ہوا، ایک سیڑھی ہماری مکمل ہو گئی۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، اس شکر کے ساتھ، اس تشکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے 141 آیات کو ہم نے سمجھ سکے، تدبر اللہ نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، مزید سیکھنا سکھانا آسان فرما دے، ہمارے ذہن کی گروں کو کھول دے، اور ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو گناہ ہماری سیکھنے کے عمل میں حائل ہو رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 2 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب سَيَقُولُ، اچھا دیکھیے کہ باب استفعال کا اگر ہوا نا، جب بھی اگر باب استفعال کا ہوا تو اس کے بعد تا آئے گی۔ یہ والا جو سین ہوتا ہے نا، یہ ان قریب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کو قریب کے معنی میں لے آئے گا۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کی قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک مغرب اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب یہاں پر یہ آزمائش یہاں پر تھی کیونکہ یہاں پر اہل کتاب زیادہ تھے، مکہ میں اہل کتاب نہیں تھے، وہاں پر وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے منہ کر کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ ان کا قبلہ پھیر کر خانہ کعبہ کر دیا جائے، اور ہمیشہ وہ سر اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات کہ ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانا کہ اللہ یہ اس قبلے کو پھیر دے۔ تو 16 سے 17 ماہ تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ پہنچے اس وقت پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرنے کا حکم ہوا، اور وہ بھی نماز کے دوران ہی حکم ہو گیا۔ عصر کی نماز غالباً کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اور نماز کے دوران ہی ان کا قبلے کا رخ پھیر دیا گیا۔ اس پر یہود اور منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے، حالانکہ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ آدم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا یہی قبلہ تھا، کیونکہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ تھا۔ اس میں یہود منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی کچھ حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تمہارا کام حکم کو ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے، جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسط کا معنی درمیان ہے، افضل چیز کو بھی وسط کہہ لیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں مراد سب سے بہتر ہے، جیسا کہ فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر اور صحیح خط مستقیم ہی بنتا ہے۔
ہم لوگ جیومیٹری میں جب ہم لوگ کرتے ہیں نا، ایک بھی سائڈ پہ ڈاٹ ڈالا، دوسری سائڈ پہ بھی ڈاٹ ڈالا، اور اس کے بیچ میں ہم ایک وی ڈرا اے لائن بٹوین دا ڈاٹس، سو دیٹ میکس یور لائن ایکوریٹ اینڈ دیٹ ول میک دا لائن اسٹریٹ. آپ کی اسٹریٹ لائن لگانے کے لیے ہم کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وی میک دا ڈاٹس، دین پہلے ہم ڈاٹڈ لیٹرز لکھتے ہیں، پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ جسٹ 3 ڈاٹس ڈالتے ہیں. دین وی ٹال دیم وی ٹول دا اسٹوڈنٹس، وی ٹیل دیم جسٹ join the dots, that will make your perfect straight line. تو بالکل صراط مستقیم کیا، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ وہ دو نقطوں کے درمیان بالکل سیدھا راستہ. ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی یہاں عدل روایت کیا ہے کہ عدل کا معنی قابل اعتماد بھی ہے اور سیدھا اور معتدل بھی ہے، بغیر افراط و تفرید کے پاک صاف ہے. اور یہود کی سختی، اس سے مراد یہاں پر یہود کی سختی اور نصارہ کی نرمی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بسط سے مراد امت مسلمہ ہے. یہود اپنے یہود اپنے دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہو گئے، اور نصارہ اپنے دین کے معاملے میں اتنے لینینٹ ہو گئے کہ انہوں نے بہت زیادہ غلو کر کے اپنے ایمان کے اندر، اپنے دین کے اندر بہت کچھ شامل کر لیا. ہم وسط امت ہیں جو درمیانی رو پر، درمیانے راستے پر چلتے ہیں، نہ بہت سختی نہ بہت نرمی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا، جہاں چاہو نماز ادا کرو، جہاں پر بھی خشک زمین پاؤ اس پر نماز ادا کر دو. لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا. پھر میرے رب نے مزید فرمایا وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یعنی کہ كَذَلِكَ یعنی جس طرح یہ دو باتیں تمہارے پاس پوری ہیں اور تمہارے مخالفوں کے پاس ناقص ہیں، تمہارے پاس مکمل علم ہے، تمہارے مخالف یعنی کہ یہود اور نصارہ کے پاس ناقص علم ہے. ایک یہ کہ تم تمام انبیاء کو مانتے ہو اور یہود اور نصارہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے. دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سب کے پیشوا ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء اور مشرکین بھی مانتے ہیں نبی. یہود اور نصارہ اور ان کے قبلے بات کی بات ہیں. اسی طرح ہم نے تمہیں ہر کام میں افضل امت بنا دیا ہے، اس لیے اب تمہارا کام ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ان کا کام نہیں کہ تمہاری رہنمائی کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو عمل صالح کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں. لِتَكُونَوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے 3 طرح کی شہادت مراد ہے. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ اپنے آنے والوں پر یہ شہادت دے گا. اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو. پھر فرمایا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف سے لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا. تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سورہ مائدہ میں؟ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے پوچھی کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا، تو سب نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں، ایسے نفل پڑھ لیں، نفل کو یہ نام لے دیں تو یہ دے دیں، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. جب جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، ہمیں ہرگز اجازت نہیں کہ ہم وہ کام کریں، ہم کر ہی نہیں سکتے. میرا دین، یہ جو دین ہم آج جس پر عمل کر رہے ہیں، یہ میرے رب کا اور میرے نبی کا دین ہے بس.
जो जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ, जो दे दिए उसको ले लो। जिससे अल्लाह रोके उससे रुक जाओ, जो अल्लाह दिए उसको ले लो। पहले अल्लाह की बात, फिर नबी की बात, उसके बाहर किसी की बात नहीं। अब हम में हर एक का फर्ज है कि वो ये पैगाम आने वाले तम लोगों तक पहुंचाए। तभी वो इन पर शहादत दे सकेगा, और तभी वो उम्मत वस्त कहलाने का हकदार होगा। जो उम्मत मुसलमा की तमाम गुमराही देख कर भी खामोश रहेगा, वो ना गवाही दे सकेगा और ना उम्मत वस्त होने का अहल होगा। दूसरी वो शहादत है जो उम्मत मुसलमा अल्लाह की किताब की खबर देने की बिना पर पहली तमाम उम्मतों पर देगी कि उनके अंबिया ने अल्लाह के काम उन तक पहुंचा दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह और उनकी उम्मत आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने पैगाम पहुंचा दिया था। वो अर्ज करेंगे हाँ है मेरे रब। फिर उनकी उम्मत को फरमाएगा, क्या उन्होंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया था? तो वो कहेंगे नहीं, हमारे पास तो कोई नबी आया ही नहीं। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, तुम्हारी शहादत कौन देगा? अल्लाह अकबर। वो अर्ज करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर हम शहादत देंगे कि यकीनन उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था। और वो अल्लाह ताला का ये फरमान है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। क्या मैं और आप ये गवाही देने की काबिल खुद को समझते हैं? आप अपने आप को कोई आम बंदा ना समझें। आप वो उम्मत वस्त हैं, लेकिन उस उम्मत वस्त होने के लिए अपने आप को उस काबिल भी बनाएं। फिर मेरे रब ने फरमाया, वमा जअलनल क़िबलता, ये तहवील किबला की एक हिकमत बयान फरमाई है। कुरैश का वो बतौर किबला बैतुल्लाह अजीज था, और अहले किताब को बैतुल मुकद्दस। पहले बैतुल मुकद्दस को किबला मुकर्रर करके कुरैश और उनके साथियों की आजमाइश हुई। फिर बैतुल्लाह को मुकर्रर, अब देखें वहां पर कुरैश को बैतुल्लाह मुकद्दस था, वहां पर उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस वहां पर किबला था। जब वहां वो उनकी आजमाइश थी, जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर इनको बैतुल मुकद्दस अकदस था। इनको बैतुल मुकद्दस इनको ज्यादा ज्यादा पसंद था, इनको इनको किबला मानते थे। फिर यहाँ पर इनको अल्लाह ने बैतुल्लाह को अल्लाह ताला ने किबला बना दिया। अपने महबूब किबला को नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में तर्क करना हिदायत याफ्ता लोगों के सिवा दूसरों के लिए नहायत मुश्किल था। इसलिए जिन्हें यह हिदायत नसीब न थी वो डगमगा गए। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि पहले जिस किबले की तरफ आप रुख करते थे वो भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया था। अगर जह कुरान मजीद में इसका हुक्म जिक्र नहीं, ये दलील है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद के अलावा भी अहकाम नाजिल होते थे, जिन्हें वही खफी या हदीस कहा जाता है, और उन्हें मानना भी कुरान की तरह फर्ज है। वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तहवील किबला से कबल कई आदमी पहले किबले के जमाने में कत्ल होकर फौत हो चुके थे। हमें मालूम ना हो सका कि हम इनके मुतालिक क्या कहें, तो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाय कर दे। यानी तुम्हारी पहली नमाजें अल्लाह कभी जाय नहीं करेगा। उनसे कहा गया कि तुम्हारी नमाजें जो है वो जाया हो गई। यानी वो मुनाफिकीन ये कहते, इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को ईमान करार दिया। मालूम हुआ कि जो लोग सिर्फ दिल से तस्दीक और जुबान से इकरार को ईमान करार देते हैं उनकी बात दुरुस्त नहीं, बल्कि अमाल भी ईमान का जुज है, और नमाज और ज़कात तो ऐसा जुज है जिनके बगैर बंदा इस्लामी बरादरी इन्नमल मुमिनून इख्वतुन का हिस्सा ही नहीं बनता। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़इख्वानुकुम फिद्दीन। बस अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और जाबिर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन आदमी के दरमियान और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। नमाज इंसान को कुफ्र में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में क्या, कि हम वस्त उम्मत हैं, हम वस्त उम्मत हैं।
جو اپنی جو ایک تو وہ جنہوں نے مان لیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ آپ کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ واضح رہے کہ بیت المقدس شام میں ہے، اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ شام یعنی کہ شام کے ساتھ فلسطین، ابھی جو فلسطین ہے وہاں پر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا، آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ ان کا رخ شام کی طرف تھا، تو انہوں نے گھوم کر کے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ اس سے صحابہ کا حدیث رسول بلکہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے ایک معتبر آدمی کی خبر یعنی خبر واحد پر اعتماد اور اس پر فوری عمل ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ بعض احادیث کو خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خبر دی تو وہ حدیث غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز، یا جسے قبلہ مقرر نہ ہو سکے وہ اس سے مستثنا ہے۔ سفر میں نفل نماز کی بات کی جا رہی ہے، کشتی میں نماز یعنی کہ وہ جو بھی ہو، فرض ہو نفل ہو، حالت جنگ میں نماز، یا جسے قبلے کے بارے میں معلوم نہ ہو وہ اس سے بری الذمہ ہے۔ وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہی اللہ کا چہرہ ہے، وہی سمت ہے، کیونکہ چہرہ سمت کو متعین کرتا ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نفل شروع کر لی جائے، اس کے بعد سواری کا رخ جدھر بھی ہو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے نفل کے لیے۔ لا يعلمون انه الحق من ربهم، یعنی یہود کو اپنی کتابوں کی پیشن گوئی کی بنا پر خوب علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر وہ اپنے کفر اور اپنے انات، اپنے تکبر اور حسد کی بنا پر چھپا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اس قبلہ پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اس سے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جمعہ سے وہ نماز جمعہ سے کتنا ان کو وابیلہ مچتا ہے، ان کے دلوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا اجتماع مل کر ہر جمعے کو نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اتنے لوگ۔ بڑی کتنی اہم ترین حدیث ہے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور یقیناً ما تبعوا قبلتک، یعنی وہ قبلہ کے رخ ہونے کا خوب جانتے ہیں، مگر ان کے بغض کی وجہ سے ان کا بغض اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی حقانیت پر خواہ دنیا بھر کے دلائل پیش کر دیں وہ پھر بھی اس کو قبلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی وحی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کی قبلہ کا وہ اختیار نہیں کر سکتے۔
वमा बादुहुम बिताबिइन, और उनके बाहमी अनाद की वजह से ये हाल, उनका हाल ये है कि वो एक दूसरे की किबला को पसंद नहीं करते। यहूद जो है वो सुखराए बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करते हैं, और नसारा बैतुल मुकद्दस के मशरकी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज मतलब अपनी इबादतें करते हैं। यहूद और नसारा करते दोनों बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह है, लेकिन दोनों ने अपना रुख अलग अलग कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अहवा उनकी वाहिद हवन है, हवन, जिसके मानी ख्वाहिश नफ्स है, कुरान और सुन्नत की पैरवी। तो मा जाअक मिनल इल्म, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है ये अहवाअहुम। इसके सिवा दीन में जो भी शामिल किया जाए वो इंसानी ख्वाहिश की पैरवी है, खा वो यहूद और नसारा की तरफ से आए, या हिंदू और सिखों की तरफ से आए, या मुसलमान अपने पास से इजाद कर ले, सब ख्वाहिश की पैरवी है। हम जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, ये हमारी ख्वाहिश की पैरवी है। और लोग कहते हैं कि ये कोई दीन का हिस्सा तो नहीं है। जो आप मुस्तकिल तौर पर कोई चीज करते हैं तो वो दीन का हिस्सा नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी तो सिर्फ दीन में है। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करने से मना करने की ताकीद की गई है, कि कई वजूहात बयान की गई हैं। साहिब कशाफ ने, जो साहिब इसको बयान करने वाले हैं, उन्होंने 10 वजूहात से इसकी ताकीद की तफसील बयान की है। और उन्होंने कहा इस आयत में अगरचे खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर मुराद उम्मत मुस्लिमा है, उल्मा और अवाम सब इसमें शामिल हैं। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर रहे हैं तो आपसे कहा जाए इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो उम्मती तो आ, ऐसा करने से ज्यादा जालिमों में शुमार होगा। फिर क्या हाल होगा उन आलिमों का जो मना करने के बजाय 40वां भी करवाते हैं, मिलाद भी करवाते हैं, तजिए भी कराते हैं, उर्स भी करवाते हैं, कव्वालियां भी करवाते हैं, और फिर वो लोग, हम जैसे लोग, अपनी बर्थडे को भी सेलिब्रेट करते हैं। जिस चीज को हम किसी खास चीज के साथ मुतय्यन कर देते हैं, और मुस्तकिल मिजाजी, मैंने आपसे कहा, जो चीज अमल में मुस्तकिल मिजाजी लाए वो दीन का हिस्सा है। और बाज वजीफों को भी अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। पिछली आयतों में हमने देखा कि अहले किताब काबा के किबला बरहक होने के खूब जानते थे, मगर जिद और हरदर्मी की वजह से इनकार करते थे। अब इस आयत में बताया जा रहा है कि किबला की तरह अहले किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिर जमा होने में भी कुछ शक व शुबा नहीं है। मगर फिर भी उन से अहले इल्म का एक गिरोह हक को छुपा रहा है। एक गिरोह इसलिए फरमाया कि अहले किताब में से बाज उलमा, जैसे यहूद में से अब्दुल्ला बिन सलाम, और नसारा में से तमीम दारी और सुहेब रजी अल्लाह ताला अन वगैरह, वो भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सादिक होने को पहचानने के बाद मुसलमान हो गए थे। अल हक्का, इसमें अलिफ लाम जो अहद का है, इसलिए इसका तर्जुमा ये हक किया गया है। यानी ये हक जिसे यहूद और नसारा छुपा रहे हैं, आपके रब की तरफ से है। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, इस यहाँ पर फरमाया अल हक का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपके रब की तरफ से ये हक है, इसलिए आप किसी शक व शुबे का शिकार ना हो। अल मुमतरीन का ये जो लफ्ज है, ये इम्तराउन, यानी ये जो लफ्ज है अल मुमतरीन, ये बाब इफ्तिफाल से इस्मुल फाइल की जमा है। अलमुमतरीन बाब इफ्तिआल से, बाब इफ्तिआल से इस्मुल फाइल की जमा है। और इसका लफ्ज जो है वो वाहिद इसका क्या है, इमतर इम इम्तिराउन, इम्तिराउन। इसका मसदर बनता है मिरयतुन, मिरयतुन। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिरयतुन, पता नहीं, मेरे ख्याल में भी नहीं पढ़ा, जिसका मतलब होता है शक में पढ़ना। ये लफ्ज जो है ना अलमुमतरीन, ये लफ्ज जो है ये हमेशा हमेशा बाब इफ्तियाल से ही आता है, हमेशा। ये अल मुमतरीन का जो लफ्ज है ना, ये हमेशा बाब इफ्तियाल से ही ऐसे ही आता है।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.